والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز دوستو، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطوہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی، اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، راوی حدیث حضرت حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع خطابت ہے، یعنی مومن کی نماز، یا یہ یوں کہہ لیجئے محمدی نماز کیا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کا تعلق سے سوال ہوتا ہے وہ یہ نماز ہے۔ نماز اگر انسان پڑھتا ہے تب تو وہ مومن اور کامل مسلمان ہے،
اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی نماز کے کھمبے کو گرا دیتا ہے، جیسے کوئی گھر تیار کرتا ہو اور اس میں سے ایک کھمبا اگر گر جائے، ایک ستون اگر گر جائے تو وہ گھر درست نہیں رہتا، صحیح نہیں رہتا۔ اسی طرح سے نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے کہا، اے میرے ساتھی یہ بتلاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے، گھر کے بازو ایک نہر ہو اور وہ اس نہر پر روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ایک گھر کے سامنے نالا ہے، نہر ہے، اور اس نالے میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ 5 نماز انسان پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسری حدیث اس کے تائید میں ہے، ایک شخص فجر پڑھتا ہے، فجر سے لے کر کے ظہر تک جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، فجر سے لے کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے فجر سے لے کر ظہر تک کے جو گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ظہر سے لے کر کے عصر تک، ظہر پڑھ لیا، اب عصر پڑھے گا تو ظہر سے لے کر کے عصر تک جو گناہ کیے وہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ظہر عصر سے لے کر کے مغرب تک جو چھوٹے چھوٹے یہ درمیانی گناہ، یعنی عصر سے اور مغرب کے درمیان میں جو گناہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، تو یہ نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، مغرب کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مغرب سے لے کر کے عشاء تک جو گناہ کیے، ان کے درمیان جو گناہ صدور ہو گیا، گناہ ہو گیا اس بندے سے، صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ ان کی دھل دیا جاتا ہے۔ اور جب انسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے بیجا طور پر انسان جاگا نہ جائے، بلکہ نماز عشاء پڑھ کے فوراً سو جایا جائے۔ اب جب انسان سو گیا پھر اس کے اوپر گناہ، اب فرشتے، گناہ لکھنے والے فرشتے اپنے قلم کو اٹھا لیا، جب تک سویا ہوا ہے اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پھر وہی دن اس کا شروع ہوتا، فجر پڑھا، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، تو اسی طرح سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے اگر ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ روزانہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام بیک زبان ہو کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یہی مثال ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کے اندر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ تو ایک انسان نماز اگر پڑھتا ہے اور پکے مومن کی نماز ہے تو وہ انسان برائی کبھی نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام کے پاس نہیں جائے گا، کبھی اور جو گناہ ہیں ان سارے گناہوں کے سرزد نہیں ہوگا بندے سے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ نماز تمام گناہوں کو دھڑاتی ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے دن، پہلا سوال یہی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ انما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلا فقد افلح و انجح، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ لیکن نماز کے اندر ہی اگر گڑبڑی آ گئی تو فقط خواب و خسر، وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، تو اب سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز جو پڑھا تھا وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق پڑھا تھا یا نہیں؟ کیونکہ لوگ یہیں تک بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اب کس کے طریقے پر پڑھا تھا، کس امام کو مان کے پڑھا تھا،
کس بزرگ کو دیکھ کر کے پڑھا تھا، اس کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے آپ کے سامنے لا کر کے واضح کر دیے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے سامنے بیان کر دے. کوئی انسان باتھ روم میں جائے تو کیا پڑھے، وہاں سے آئے تو کیا پڑھے، بیوی کے پاس جائے تو کیا پڑھے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنمائی فرما دی. تو نماز کے بارے میں کیا ہمیں اور آپ کو رہنمائی نہیں فرمایا؟ نماز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو نہیں بتلایا؟ جی نماز کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو بتلایا. اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کر دے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب صحابہ کرام نے تابع تابعین کو بتایا، تابع تابعین نے ائمہ ہدا کو بتایا، ائمہ ہدا نے سلف صالحین تک پہنچایا، اور بلا تواتر کے ساتھ ہم تک اور آپ تک یہ حدیث مبارکہ پہنچا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نماز ہوگا وہی قابل قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے تھوڑا بھی ہٹے گا، خلاف سنت ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ نماز قابل نہیں ہے، قبول نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے اور نماز پڑھ لینے کے بعد واپس پلٹتا ہے، واپس جانے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، جانے لگتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جاؤ پھر سے تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہے. جا کر کے پھر سے آتا ہے اور پھر سے نماز پڑھتا ہے. پھر جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جاؤ تمہاری نماز نہیں، تم نماز پھر سے پڑھو. پھر آ کر کے پھر پڑھتا ہے. تقریباً 3 مرتبہ وہ صحابی رسول نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب اینڈنگ لاسٹ میں آ کر کے، آخر میں آ کر کے وہ سوال کر بیٹھتے اللہ کے رسول سے خوبصورت نماز پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. سجدے میں جا کر کے دعا پڑھو، رکوع میں دعا پڑھو، قوما میں قیام کرو، یعنی سکون و اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھو، تب تو تمہاری نماز قابل قبول ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے، سوم صلات کا پابند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خلاف سنت ہے. تو آئیے میں بتلاتا چلوں، سرسری طور پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ بہت ہی حساس موضوع ہے. یہ نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے. نماز کے لیے کیا چیز شرط ہے جس سے ہمارے اور آپ کی نماز قبول ہوگی، قابل قبول ہے. تو پہلا شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ پاک و صاف ہوں، ہم اور آپ پاک و صاف ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، پاک ہوتے تھے، پاکیزگی حاصل کرتے تھے، اس طرح سے ہم اور آپ نہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے تھے، جب اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے. تو سب سے پہلے غسل خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور غسل خانے میں جاتے سمے دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے غسل خانے جاتے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے. ہاتھ کو دھونے کے بعد اپنے شرمگاہ کو صحیح ڈھنگ سے دھوتے تھے، شرمگاہ کو دھوتے تھے. شرمگاہ کو کون ہاتھ سے دھویا جائے؟ یہ بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے تھے. دھونے کے بعد اب وہاں سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھتے تھے. ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد وہاں پانی بہا دیتے تھے. اب پانی بہانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح وضو کرتے تھے. نماز کی طرح وضو کرتے تھے، یعنی ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے تھے، چہرے 3 مرتبہ دھوتے تھے،
مسا کرتے تھے، پاؤں ابھی نہیں دھوتے تھے، پاؤں لاسٹ میں جا کر کے جب نہا لیں گے آپ، غسل کر لیں گے، غسل کرنے کے بعد آپ کو جب تمام چیز کمپلیٹ ہو جائے گی اس وقت آپ پاؤں میں پانی بہائیں گے، بس ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو یہاں نہانے کا طریقہ سب سے پہلے کس طرح سے پاکی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، یہ تو ہے غسل جنابت ہے۔ لیکن کوئی عام غسل کرنا چاہے تو عام غسل صرف وضو کر کے بھی نہا لے تو یہ نظافت غسل ہے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے جا کر کے ہاتھ کو دھونا ہے، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، پھر وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد سر میں 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر دائیں 3 مرتبہ بہانا ہے، پھر بائیں 3 مرتبہ بہانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہاتے تھے وہ پانی تقریباً 11 یا 12 لیٹر پانی سے نہا لیتے تھے، 11 یا 12 لیٹر پانی سے نہا لیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے تو تقریباً آج اگر اس کو اکاؤنٹنگ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی کتنا، صرف 9 چھٹاک پانی سے وضو کرتے تھے۔ آج کوئی اس طرح سے ہے کوئی 9 چھٹاک پانی سے وضو کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ تھا کہ 450 گرام پانی سے وضو کر لیتے، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یہ ہے، تو ہم اور آپ غسل جنابت جب کریں گے تو سب سے پہلے جا کر کے ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئیں گے، پھر نماز کی طرح وضو کریں گے، اس کے بعد نہائیں گے، تو ہم اور آپ پاک ہو گئے۔ اب پاک ہو گئے تو ہمیں اور آپ کو نماز کے لیے ہم اور آپ آئیں گے۔ نماز کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے جا کر کے وضو کریں گے، تو وضو ہم اور آپ جو ہی وضو کرنا شروع کریں گے تو بسم اللہ کہہ کر کے وضو کریں گے۔ اگر بسم اللہ کوئی نہیں کہتا ہے وضو اور کرتا تو بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتی، بغیر بسم اللہ کہے ہوئے اگر کوئی وضو بناتا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ کہہ کر کے وضو بنائیں گے، بسم اللہ کہہ کر کے وضو بنائے۔ اب مسجد میں آئے، مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کر کے ہم اور آپ جو نماز پڑھیں گے سب سے پہلا یہ خیال ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے کہ ہم اور آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے پورے آخر شروع سے لے کر کے آ رہا ہوں، بقدر تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ بات ایک عام بات ہے، وہ روزمرہ کی زندگی میں آنے والی چیز ہے، پیش آنے والی چیز ہے، اس لیے یہ سارے چیز ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جب نماز کے تعلق سے سوال ہوگا تو سوال کہیں یہ بھی ہو جائے کہ کس کے طریقے پر نماز پڑھا تھا، کہیں وہاں ہم اور آپ نہ پھنس جائیں۔ اس لیے اس کے بعد ہم اور آپ وضو کر لیں، بسم اللہ کہہ کر کے وضو کیے، وضو کرنے کے بعد مسجد آ گئے، مسجد آئے، اب ہمیں اور آپ کو قبلے رخ ہو کر کے کھڑا ہونا ہے، قبلے رخ ہو کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر دو، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، الغرض کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کا چہرہ، آپ کا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افریقہ میں ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، الغرض کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں تو ایسا ہو کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، پہلا شرط۔ اگر قبلے کی طرح ہم اور آپ نہ کر کے ادھر کر دیں گے چہرے تو ہمارے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے قبلے کی طرف وضو بسم اللہ کہہ کر کے کرنا ہے، بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوتا، بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت خاص خیال رکھیں کہ ہم اور آپ سامنے ایک سترہ رکھ لیں، سترہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سامنے ایک سترہ رکھ لیں۔ اب سترہ کتنا بڑا ہو اس کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ کیا ہے، ان کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجاوے کی پالان کی لکڑی کی طرح مانند، یعنی تقریباً 2 بالش کا سترہ ہو اتنا لمبا، تو ہم اور آپ سترہ سامنے رکھ لیں۔ اب سترہ کتنا سامنے رکھے اس کے تعلق سے بھی آج اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ سترہ رکھنا ضروری ہے، سترہ مسجد میں ہونا ضروری ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو سترہ رکھ لو اور سترے کو نزدیک رکھو تاکہ تمہاری نماز شیطان توڑ نہ سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی شیطان سامنے سے بھی گزرتا ہے اور ادھر جو کشادہ صف ملا کر کے نہیں رکھتا، اس کے سامنے سے بھی آتا ہے، اس لیے جب تم نماز پڑھ رہے تو سامنے سترہ رکھ لو اور سترے کو نزدیک رکھو تاکہ تمہاری نماز کو شیطان توڑ نہ سکے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حدیث ہے اور حدیث ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے تو بس اتنا ہی ایک بکری کا بچہ گزرنے کا بس اتنا ہی جگہ رہتا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو سترہ ہم اور آپ قریب میں رکھیں, سترہ رکھنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ ہے کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں. تو پہلی چیز ہم اور آپ قبلہ رخ کھڑا ہو, دوسری چیز ہم اور آپ سترہ رکھ کر کے کھڑا ہو, تیسری چیز ہم اور آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صف کو درست کریں گے, کیونکہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, تم نماز پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے فرض ہے, جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. تو اس کے بعد سب کو درست کرنا, سب کو درست کرنا, اور سب کی درستگی کی اتنا اہمیت ہے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اقیموا صفوفکم وراء ظہری, کہ تم اپنے صفوں کو درست کر دو کیونکہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو درست کرنے کے تعلق سے پیچھے, یہ پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کو درست کریں, اچھے ڈھنگ سے درست کریں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کہ اقیموا صفوفکم وراء ظہری, کہ اپنے صفوں کو درست کرو, تو اس وقت سے صحابہ کرام ایسے اپنے صفوں کو درست کرتے تھے جیسے کہ کوئی چیز چپکا ہوا ہو, کوئی چیز چپکا ہوا, اس طرح سے صفیں درست کر لیتے تھے. کندھے سے کندھے, ٹکنے سے ٹکنے ملا لیتے تھے, پورے چپک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. اگر صفیں درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے. تو کیا بتلایا میں نے, قبلے کے طرف ہونا, دوسری چیز سترے کو سامنے رکھنا, تیسری چیز صفوں کو درست کرنا. اور یہ صفیں ہم اور آپ خالی درست نہیں کرتے بلکہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا تم صفوں کو اس طرح درست نہیں کرتے جس طرح سے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں درست کرتے ہیں؟ جس طرح سے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں درست کرتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں درست کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جی فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے صفیں درست کرتے ہیں. اور فرشتوں کو صفیں درست کرنے کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرشتے پہلے سب کو مکمل کرتے ہیں, پہلے سب کو پورے, کہیں بھی تھوڑا بھی خالی نہیں رہتا, پہلے سب کو مکمل کرتے, پھر دوسرے سب کو مکمل کرتے, اور اسی طرح سے صفیں فرشتے بھی ملاتے ہیں جس طرح سے ہم اور آپ ملاتے ہیں. تو کتنے بڑی فضیلت کے حامل ہے آج ان کے خلاف. اور میں تو بتلاتا چلوں کہ اگر ایک کتاب صرف پڑھ لے جو ہمارے مخالفت ہیں اور ہمارے مخالفت میں دلیلیں لا کر کے پیش کرتے ہیں, صرف ایک کتاب پڑھ لے, حدیث نماز, میمون جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے, اگر صرف ایک کتاب, زیادہ کتاب پڑھنے کو نہیں کہوں گا, صرف ایک کتاب پڑھ لے تو کافی ہے ان کو ہدایت کے لیے. اور صرف تعصب کا ڈھکن اور تعصب کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس چیز کو ہٹا کر کے صرف ایک کتاب پڑھے, حدیث نماز, جو کہ 330 صفحات کے اندر موجود ہے, 330 صفحات کے اندر موجود ہے. تقریباً میں نے یہ کتاب پڑھا تو تقریباً علماء کرام جو ہے, علماء احناف جو ہے, تقریباً اکابر علماء کرام جو جسے کہتے ہیں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالحی لکھنوی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں تمام ہمارے باتوں کے اندر وہ قائل ہیں اور ہر بات کو ہمارے تائید کرتے ہیں کہ یہی بات درست ہے. صفحے کو درست کرنا یہ بات درست ہے ان کا کہنا, قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہونا یہ بات ان کا درست ہے, اسی طرح سے سترہ رکھنا یہ بات اہل حدیث کا درست ہے. اسی طرح سے اب چوتھی چیز ہے جو نیتوں کے تعلق سے, صرف ایک کتاب پڑھے, صرف ایک کتاب, حدیث نماز پورے بتلایا گیا ہے کہ ان کا کیا طریقہ ہے اور ان کا کیا طریقہ ہے. صرف ایک کتاب پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے, اللہ رب العالمین ذات کے اوپر یقین ہے کہ ایک کتاب کافی ہے لوگ ہدایت میں آنے کے لیے اور سنت محمدی کی طرف یعنی نماز محمدی ادا کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا وہ انسان. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نماز نہیں پڑھا گیا, چاہے کتنا بھی متقی ہو, صوم صلات کو پابند ہو, نماز قابل قبول نہیں ہے, نماز قابل قبول نہیں ہے. تو چوتھا چیز جو ہے نیت, نیت تو تمام نیتوں کا دار و مدار عملوں کے اوپر ہے, اور عمل کے قبولیت کی گھڑی جو ہے نیت ہی کے اوپر ہوتا ہے, نیت ہی کے اوپر ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو نیت تو نماز کے لیے ضروری ہے,
اب کیا نیت جو ہم اور آپ کریں گے، جو آج مروجہ بدعات اور جو نیت کی جاتی ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف، میں امام کے پیچھے ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعت، میں امام اس طرح سے نیت کرتا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کرتے تھے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف، اس طرح سے نیت کرتے تھے؟ تو اس کے ثبوت کہیں پر بھی نہیں ملتا، بلکہ نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے۔ ہم اور آپ جب وضو کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے اور نماز ظہر کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ نماز ظہر ہی پڑھیں گے، اثر تو نہیں پڑھیں گے۔ جب نماز اثر کے لیے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ نماز اثر ہی پڑھیں گے، نماز مغرب تو نہیں پڑھ سکتے ہم اور آپ۔ نماز مغرب کے لیے حاضر ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جس وقت ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں اور جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں مغرب ہی کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، عشاء تو نہیں پڑھیں گے ہم اور آپ۔ تو یہ دل کا ارادہ ہے، نیت، انما الاعمال بالنیات، تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور وہ دل کا ارادہ ہے۔ اور یہ جو زبان سے نیت کی جاتی ہے وہ مروجہ بدعات ہے۔ یہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو دراز کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ قائل تھے کہ نیت زبان سے کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آیا مسئلہ قبلے کی طرح کھڑا ہونا، سترہ سامنے رکھنا، صفوں کو درست کرنا، نیت کرنا۔ اب نیت کے بعد رفع الیدین کرنا، رفع الیدین کرنا۔ تو رفع الیدین کرتے وقت ہم اور آپ اللہ اکبر کہہ کر کے یا تو سینے تک، 3 طرح کے سینے تک بھی ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں، یا کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، یا کانوں کے لو تک بھی اٹھا سکتے ہیں، 3 طرح کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چیز ثابت ہے، ہم اور آپ جیسا چاہیں جیسا مرضی ویسا کر سکتے ہیں۔ کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، اور کانوں کے لو تک بھی ہم اور آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ رفع الیدین یہ ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہم اور آپ اللہ اکبر کہہ دیے، تو اللہ اکبر کہہ دیے، اب تمام چیز ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہو گئے۔ اب ہم اور آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، گھریلو مسائل کے تعلق سے سوچ نہیں سکتے ہیں، کاروبار کے تعلق سے سوچ نہیں سکتے، اب تمام چیز ادھر ہی رکھ دینا ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیے، تکبیر تحریمہ، تمام چیز حرام ہو گئی۔ اب ہمیں اور آپ کو نماز ایسا پڑھنا ہے جس طرح سے یہ خیال ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نماز پڑھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو پھر یہ دل کے اندر ٹھان لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دعائے استفتاح، یعنی نماز کی شروعات کون سی دعا سے کیا جائے؟ تو بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے تھے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ وائل بن حجر ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے اور کچھ دیر تک خاموش رہتے تھے۔ تو یہ چیز مجھے اچھا نہیں لگا اور میں تڑپ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش رہتے ہیں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے۔ اور اتنا شوق اور اتنا جذبہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ سیکھنے میں کہ کئی مہینے تک سفر کرتے تھے، 3 مہینے تک ایک حدیث کو ریسرچ کرنے کے لیے، ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ اتنے بڑا شوقین تھے۔ سوال کر بیٹھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا آپ جو خاموش رہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تو اللہ کے رسول کیا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی میں کچھ پڑھتا ہوں۔ نعم، ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ کیا پڑھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین، بخاری کے حدیث، کوئی ناول نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بخاری قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ کیا ترجمہ؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا دوری کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف سے اور اولے سے دھو ڈال۔ اگر ایک دعا صرف قبول ہو گئی نمازیوں کی
اگر یہ دعا صرف قبول ہو گئی تو سمجھ لیں قابل قبول ہے، اور وہ قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قیامت کے دن نجات مل جائے گی، کیونکہ جب تمام گناہ دھل دیا گیا ان کے، اب گناہ باقی ہی نہیں ان کے میں رہ گیا۔ پھر یہ چیز یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہے، کوئی دعا اور پڑھنے کے تعلق سے ہے؟ جی اس کے علاوہ اور ایک ہے، اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل تو یہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، ترمذی کی حدیث موجود ہے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ پڑھ لیے، اب اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قبلے رخ کھڑے ہو گئے، سترہ رکھ لیے۔ ایک ایک بات اس لیے یاد دہانی کر رہا ہوں، یہ چیز جنرل روز پیش آنے، روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیز ہے۔ وضو کیے، قبلہ رخ کھڑا ہو گئے، سترہ سامنے رکھے، صفوں کو درست کر لیے، نیت کر لیے، اور رفع الیدین کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیے۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر یہ ہم اور آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس۔ اس کے بعد یہ پڑھ کر کے اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اور جس روایت میں ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے منہ میں انگار بھرا جائے گا، تو یہ حدیث من غلط ہے، ضعیف بھی نہیں، من غلط روایت ہے یہ۔ اور اس بات کی تصدیق ہماری کتابوں سے نہیں بلکہ انہی کی کتابوں سے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے والد عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوتی، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت بتا رہے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو انگار بھرا جائے گا منہ میں، تو میں کیا کروں؟ تو دونوں میں سے ایک کو چن لیے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارے نماز ہی کو قبول نہ کرے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے منہ میں انگار ہی بھر دیا جائے۔ ہمارے منہ میں اگر اس حدیث کو بھی صحیح مان لیا جائے، صحیح تو ہے نہیں لیکن صحیح اگر مان لیا جائے کچھ حد تک، اگر تو سب سے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ نماز ہی ہماری قبول نہ ہو اور ہم اور آپ جنت میں نہ جا سکے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے منہ میں انگار بھر دیا جائے، اس کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن امام کے پیچھے ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ عبد الحی لکھنوی جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یہی چیز قابل قبول ہے اور اسی بات کو ماننا چاہیے، اور اسی کی سند زیادہ قوی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، لیکن نہ پڑھنے کے لیے دلائل لاتے ہیں، اور ایسے دلائل لاتے ہیں کہ مکتب کا ایک بچہ بھی ان سے جیت جائے، شکست ہو جائے گی ان کی، جو دلیل لاتے ہیں۔ نماز جو فرض ہوئی، کب فرض ہوئی؟ لیکن یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ لاتے ہیں اور ہمارے خلاف کتاب لکھتے ہیں قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث۔ میں نے پڑھا قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث، اور میں رہ چکا ہوں، انہی کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے استاذ محترم جو تھے کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے ہی طرح سے نماز پڑھو۔ بچے بڑا پریشان کرتے تھے، اگر تشہد میں انگلی اٹھائے تو انگلی پکڑ لیتے تھے، رفع الیدین کرے تو رفع ہاتھ پکڑ لیتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وتر میں تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اگر 3 رکعت پڑھنا ہو وتر اگر نہیں بیٹھے تو پکڑ کے بٹھاتے تھے، بڑا تنگ کرتے تھے بچہ۔ لیکن جب استاذ محترم کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے پڑھ لینے دو، بعد میں خود سمجھ آئے گی تو سمجھ جائیں گے یہ، لیکن استاذ کبھی بھی تنگ نہیں کرتے تھے، میں پڑھ چکا ہوں۔ تو کیا ہمارے خلاف ایک کتاب ہے قرآن و حدیث اور مسلک اہل حدیث، یعنی قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے اور مسلک اہل حدیث کا کیا کہنا ہے، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے، ایک قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، حالانکہ کہیں سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اپنے آواز کو پست رکھو اور بغور قرآن سنو، تو یہاں پر لا کر کے استدلال یہ کرتے ہیں، تو یہیں قرآن پڑھ رہے ہیں پھر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو فوراً الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے تھوڑا سکتہ دیتے ہیں، اور رکنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جب الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے ہم رکیں گے تو امام وہ جو مقتدی ہے جو پیچھے الحمدللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ الرحمن الرحیم ہم کہیں گے، تھوڑا رکیں گے تو پیچھے سے
الرحمن الرحیم پڑھ دیں گے تو پھر ہوا ہی نہیں قرآن کریم دونوں کے اوپر عمل ہو جائے گی. لیکن یہ پیش کرتے ہیں یہ جو ہے رد یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ یہی بات زیادہ صحیح ہے, یہی بات زیادہ صحیح ہے. اب آئیے یہ سینے میں ہاتھ باندھنے کی دلائل کیا ہمارے مخالف جو ہیں ان کے پاس بھی ہے؟ تو ان کے پاس بھی دلائل ہے. تین حدیث ہے ان کے پاس. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 756 758. یہ تین حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تینوں حدیث دیکھ سکتے ہیں کھول کر کے. تینوں حدیث تحت السرہ لائے کہ یہاں ناپ کے نیچے جو باندھتے تھے اپنے ہاتھ کو, تو یہ تینوں حدیث ضعیف ہے. تینوں حدیث ضعیف ہے اور یہ کوئی حدیث نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. محدثین فوراً کہہ دیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں, یہ درست ہے. اور ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل صحیح ہے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنا ہے. ہم اور آپ کھانے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو کتنا احتیاط برتتے ہیں کہ یہ چیز اچھا ہے یا برا ہے. کوئی بازار میں جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے 1000 بار پوچھتے ہیں کیا یہ تازہ ہے, کیا کل کا ہے. یہ سبزی 2 روپے کا خریدنے جاتے ہیں, ساگ خریدنا ہو تو وہاں جا کر کے تحقیق کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہم اور آپ نماز پڑھنے میں تحقیق نہیں کرتے. اس لیے یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ چیز کہتا ہوں جو مخالف ہیں ہمارے وہ کتاب پڑھیں حدیث نماز, یا پھر پڑھیں قرآن و حدیث اور مسلک کی حدیث, یا یہ کتاب پڑھیں کہ مومن کی نماز. تو انشاءاللہ جو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے تمام چیزیں مل جائے گی. اور تمام انہی کے عالم دین رد کیے ہیں ساری چیزیں. ایک یہ بات دیگر آپ حضرات کے سامنے بات آئیں گی. آج کتنے چیزیں بتلایا؟ وضو صحیح ہونا, قبلہ رخ کھڑا ہونا, سترہ سامنے رکھنا, صفوں کو درست کرنا, نیت کرنا, دعا استفتاح پڑھنا. اب یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو اس سے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے, اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے. تقبل یا رب العالمین واخر الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا